سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 2۔ نزول وحی کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ ان کی حفاظت وغیرہ پر قادر نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم حبشہ کی طرف نکل جاؤ تو اچھا ہے۔ وہاں کا بادشاہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نجات و کشادگی کا کوئی سامان پیدا کر دے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی جس میں 10 آدمی تھے، اور انہوں نے اپنا امیر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر بہت سے مسلمان وہاں پہنچتے رہے، ان میں سے کچھ لوگ تنہا تھے اور کچھ اہل و عیال کے ساتھ۔ جن لوگوں نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کی کل تعداد 83 بتائی گئی ہے۔ حبشہ کی یہ ہجرت 5 نبوی میں ہوئی تھی، جہاں جعفر بن ابی طالب اپنے ساتھیوں کے ساتھ 7 ہجری تک رہے اور غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس طرح وہ تقریباً 15 سال حبشہ میں رہے۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت شروع کی تھی تو کفار عداوت اور دشمنی پر اتر آئے تھے، لیکن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے۔ ایک بار کفار نے ابو طالب سے آپ کو حوالہ کرنے کے لیے کہا، لیکن ابو طالب نے آپ کو ان کے حوالے کرنا قبول نہ کیا۔ کفار نے آپ کے قتل کا پکا ارادہ کر لیا اور ابو طالب آپ کو لے کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جا کر رہے، اور کفار نے ان سب کا محاصرہ کر لیا اور انہیں گھیر لیا۔ یہ لوگ ایک عرصے تک اسی طرح رہے، یہاں تک کہ ببول کے پتے کھا کر گزارا کرنے کی نوبت آئی۔ ان کے بچے بھوک سے روتے اور بلبلاتے تھے اور ان کے رونے کی آواز دور تک جاتی تھی۔ قریش نے تاجروں کو بھی ان کے خلاف بھڑکا دیا تھا، جس کی وجہ سے تاجروں نے چیزوں کی قیمت اتنی زیادہ کر دی کہ وہ یہ سامان خرید ہی نہ سکیں۔ 3 سال اسی سخت حال میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 سال تھی جب آپ کا محاصرہ ختم ہوا۔ اس سے 8 مہینے 21 روز بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے 3 روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال 3 مہینے ہوئی تو نصیبین کے جنات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بہت سی تکلیفیں پہنچیں جن کی ہمت قریش ابو طالب کی زندگی میں نہ کر سکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو آپ نے اسی سال یعنی 10 نبوی میں ماہ شوال کے آخر میں زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا اور وہاں کے لوگوں کو حق کی دعوت دی، اور 1 مہینے تک لگاتار ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے تو سب سے پہلے ثقیف کے سرداروں اور ذمہ دار لوگوں سے ملنے تشریف لے گئے اور ان کے پاس بیٹھ کر انہیں دین حق کی دعوت دی، لیکن آپ کو اس کا بہت برا اور سخت جواب ملا۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کے شہر اور اپنے شہر کے اوباش لوگوں اور لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے، شور مچاتے اور آپ پر پتھر برساتے تھے۔ انہوں نے راستے کے دونوں طرف اپنے آدمی کھڑے کر دیے۔ آپ ایک قدم بھی اٹھاتے تو کسی نہ کسی طرف سے آپ پر پتھر پھینکا جاتا، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ کی عمر 51 سال 9 مہینے ہوئی تو آپ ایک رات زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل ایک براق لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا اور بیت المقدس پھر آسمانوں پر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے،
پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر آپ کی ملاقات اللہ جل شانہ سے ہوئی اور اسی موقع پر آپ اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک عرب کے قبائل کو اعلانیہ اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آپ ہر مجلس و مجمع میں جا کر ان کو حق کی دعوت دیتے، حج کے موسم میں بھی گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو عقبہ کے پاس انصار کے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ آپ سے ملے۔ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اسلام ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اسی وقت آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو اپنے دوسرے بھائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ ان کی قوم اور برادری میں اسلام خوب پھیل گیا اور کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ ہو۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دین کی تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کر دیا۔ وہ اسعد بن زرارہ کے یہاں رہے اور وہاں امامت وغیرہ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلائی۔ دوسرے سال میں مصعب بن عمیر مکے واپس آئے اور انصار کے کچھ مسلمان مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ جو حج کی غرض سے جا رہی تھی مکہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں بیعت کا وعدہ کیا۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور 1 رات گزر گئی تو عقبہ کے نزدیک جمع ہوئے ان سب کی تعداد 73 تھی، جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سے گفتگو کی، قرآن مجید پڑھ کر سنایا اور اللہ کی طرف دعوت دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ حفاظت وغیرہ کا وہی معاملہ کرو گے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرتے ہو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 لوگوں کو سردار منتخب کیا، 9 خزرج کے اور 30 اوس کے اور 3 اوس کے، 9 خزرج کے اور 3 اوس قبیلے کے۔ آگے انشاءاللہ پارٹ 3 میں